نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کی شاخ سب سے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ اور اس کا دوسرا پورشن، دوسرا پارٹ محمد رسول اللہ۔ جو لوگ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں وہ قیامت کے روز اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن مجید میں یہ قرآن آیت آتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ تو اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے اور وہ کس کس کام سے خوش ہو اور کس کس کام سے وہ ناخوش ہے، اس چیز کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بلا واسطہ کسی کو خود اللہ تعالیٰ ہی بتا دے کہ تم اس طرح ہماری باتوں تو اطاعت کرو، ایسے ہی شخص نبی اور رسول ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، یعنی پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ خود ہی بتا دے، اور دوسری صورت ہے کہ نبی کو بھیجے۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا، تو پہلے رسول کی تابعداری سے اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ بغیر رسول کی تابعداری کے اللہ کی فرمانبرداری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول کی تابعداری ہی اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، جو رسول کا کہا مانے گا وہ دراصل اللہ کا حکم مانے گا، اور جو رخ پھیرے گا تو ہم نے آپ کو اس پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اب اس آیت سے واضح مطلب پتہ چل رہا ہے کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اسی طرح جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ اپنے رسول کی نافرمانی سے اللہ ناخوش ہوتا ہے جس طرح اپنے نافرمانوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص راہ ہدایت کھل چکنے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، ہم اس کو اسی راہ پہ چلا دیں گے جس پر وہ چلے گا، اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو شخص باوجود ظہور ہدایت اور نزول قرآن اور حقانیت اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اب زبان سے تو کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ہمارے رویے، ہمارے افکار، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے رسومات، ہماری توہمات، ہمارے رواج، ہر دوسری چیز نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں کھڑی ہے۔ ہم کوئی چیز بھی اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق نہیں اپناتے۔ ہم کہتے ہیں جی معاشرے میں یہ چلتا ہے، کلچر ہمارا یہ ہے، برادری ہماری میں یہ چلتا ہے، تو ہم اب برادری سے تو ٹکر نہیں لے سکتے نا، یا آج کا ماحول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ مثلا آج کے ماحول کے مطابق شادیوں کا طریقہ دیکھیں، آج کل کے ماحول کے مطابق کاروبار کا طریقہ دیکھیں، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ اور یہاں کا اور ہمارے نبی اور اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کرے گا اور گمراہی کو پسند کرے گا تو ہم بھی اس کو اسی گمراہی میں چھوڑ دیں گے جو اس نے اپنے لیے پسند کی، اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا۔ آپ کے اقوال
افعال حوال کی پیروی میں نجات ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بارہا ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، بینرز پہ بھی لگاتے ہیں، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ اور قیامت کے آخری دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ جو لوگ زبان سے تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں مگر آپ کے فیصلے کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین ہدایت نامہ ہے جس کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کو مرتب کر سکتے ہیں، نہ کہ ہم نئے نئے اس میں چیزیں پیدا کر کے خود نمونہ بن کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اس رسول پر ایمان لانا ہماری اسلام کی بیسک بنیاد ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اللہ کا رسول جو کچھ بتائے وہ حق ہے، جو کچھ کہے وہ سچ ہے، اور جو عمل کرے وہ قابل اتباع ہے۔ ان کی تمام بتائی ہوئی باتوں کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے، خواہ عبادت کے بارے میں ہو یا معاملات اور اخلاق کے متعلق ہو یا تمدن اور معاشرے کے بارے میں ہو، غرض زندگی کے کسی بھی شعبے کے متعلق ہو۔ جب اپنی زندگی کو رسول کی عملی زندگی کے سانچے میں ڈالیں گے تو اللہ کے رسول کو رسول مان لیں گے، اور اس شخص کا ایمان اصل میں رسالت کو ماننے کا صحیح ایمان ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی اپنے خیال اور ارادے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائے تب مومن ہو سکتا ہے، اور جو آپ کا تابع دار نہیں وہ مومن نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری کل امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکار کرے۔ عرض کیا گیا کون انکار کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرے گا، یعنی نافرمانی اور انکار کرنا گویا نہ ماننے کی دلیل ہے۔ سو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول کا مطلب سمجھ میں، حب رسول کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو اس کے لوازمات سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور یہ ظاہری بات ہے کہ جس سے محبت انسان کرتا ہے اس کی ہر بات اور ہر ادا کو پسند کرتا ہے، اور اس کے کہنے پر چلتا ہے، اور اس کے ہر ادا کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے رنگ میں رنگ جاننے کی بڑی خواہش کرتا ہے۔ گویا ایمان بالرسول، محبت رسول اور اطاعت رسول ایک چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اور اولاد اور دیگر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تو ناراض کر سکتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی اولاد اس کو ناراض نہیں کر سکتے۔ شادی کے موقع پہ ہم سب کو راضی کرتے ہیں سوائے اس ذات کے جس نے یہ خوشی کا موقع دیا۔ ہم اس کی صرف ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اس کو ناراض کر دینے کے کام کرتے ہیں، مخالفت رسول کے کام کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں امت رسول کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نیز آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، المرء مع من احب، ہر شخص کا حشر اپنے دوست کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد، مال اور نفس کی محبت پر مقدم ہے۔ جاری رہے گا انشاءاللہ لیکچر۔
یہاں بات کمپلیٹ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.